ایک دعا پلیز کروا دیجیے۔ اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے پاک کلام کو سنیں، میں چاہوں گا کہ جماعت میں سے کوئی بھی دعا میں رہنمائی کرے۔ تھینک یو۔ جی سسٹر پریما، آپ دعا میں پاسٹر رہنمائی کر سکتے ہیں۔ جی جی بھیا، ہم دعا جی کرتے ہیں۔ جی جی کلام کے لیے شکریہ۔ ہم دعا کریں۔ جی جی کلام کے لیے پاسٹر سائمن صاحب کے۔ جی، تھینک یو سو مچ۔ آئے ہم دعا کرتے ہیں۔ دھنیہ واد پربھو یشو مسیح، دھنیہ واد پاک روح، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح کے نام سے آمین۔ پربھو جی، اس دن کے لیے، اس وقت کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ آپ نے اس دن کو بخشا۔ وچن کہتا ہے Psalm 136 says, Give thanks to the Lord for his good. His love endures forever. Give thanks to the God of gods. His love endures forever. Give thanks to the Lord of lords. His love endures forever. To him who alone does great wonders. His love endures forever. پربھو جی، ہم شکر گزار کرتے ہیں زوم کی آئی ڈی کے لیے۔ پربھو جی، سب جو آئے ہیں یہاں پر، سب کو بڑی برکت دینا پربھو جی۔ آئی پرے پربھو جی، ہم دعا کرتے ہیں پاسٹر سائمن کے لیے پربھو جی۔ وچن کہتا ہے ایکس 1:8 says, But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. بڑی برکت دینا پاسٹر جی کو as he gives us the زندگی کا کلام today۔ پربھو جی، ہم سب برکت پائیں، ان کو بھی بڑی برکت دینا، ان کے دل کی خواہشوں کو پورا کر دینا۔ جو بھی کام رکے ہوئے ہیں پربھو جی ان کے زندگی میں، وہ کام بن جائے۔ جو بھی اگر دروازے بند ہیں تو وہ دروازے کھل جائے۔ Thank you, Lord. This I pray with all my humble heart, the mighty name of our Lord Yeshua HaMashiach. Amen. آمین۔ تھینک یو شکریہ سسٹر جی، خدا آپ کو تھینک یو۔ برکت دے۔ جی پاسٹر سائمن صاحب جاری ہے۔ جی بائی بلیو، تھینک یو سو مچ۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے آج کی مرکزی آیت ہم پڑھیں گے، پرووربس سال کی کتاب، اس کا 18 باپ اور اس کی 21ویں آیت، 18ویں باپ کی 21ویں آیت پڑھیں گے۔ اگر کوئی میرے ساتھ پڑھنا چاہے تو آئی ول بی grateful to him or her۔ پاسٹر جی میں پڑھنا چاہوں گی۔ جی سسٹر جی پڑھیے گا پلیز۔ پاسٹر جی 18 باپ اور 21 آیت ہے۔ ہاں جی۔ ٹھیک، تھینک یو پاسٹر۔ ہم خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں سے پڑھیں گے مثال 18 باپ اس کی 21 آیت کو۔ موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہیں، اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں۔ آگے پڑھنا پاسٹر جی۔ تھینک یو سو مچ۔ ایک آیت سسٹر جی، تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ اوکے۔ خداوند کے مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خداوند آپ کو اور مجھے کثرت سے برکت بخشے، تاکہ جب ہم مل کر خداوند کے پاک باتوں کو سیکھتے ہیں تو خداوند کا زندگی بخش کلام آج ہم سب کے لیے باعث برکت اور باعث مسرت ہو۔ کلام خدا میں پڑھا گیا آج کی مرکزی آیت میں، تو میرے جو آج ٹاپک کا عنوان ہے وہ ہے انکریڈیبل پاورفل ٹول۔ تو انکریڈیبل پاورفل ٹول کے کیا معنی ہیں، یہ عنوان ہے میرا آج کے میسج کا۔ اس کا مطلب ہے کہ ناقابل یقین طاقتور آلہ، ایسا آلہ جو ناقابل یقین ہے۔ آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، اور وہ ناقابل یقین طاقتور آلہ جو ہے وہ زبان ہے۔ اگر کوئی زندگی میں خوش رہنا چاہتا ہے تو بہترین اس کے پاس یہ موقع ہے، وقت ہے اس کی حیات میں
کہ وہ انکریڈیبل پاورفل ٹول جو ہے زبان جو ہے اس بدن میں اس کو کنٹرول میں رکھے. جب ہم زبان کو کنٹرول میں رکھتے ہیں پھر ہماری زندگی بڑی خوشی، بڑی امن، بڑی تسلی کے ساتھ زندگی ہماری گزرتی ہے. اگر زبان پر کنٹرول نہیں ہے تو یقین کریں اور اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں، خدا بھی آپ کی اور میری مدد نہیں کرتا. اگر زبان پر کنٹرول ہمارا نہیں ہے تو خدا بھی آپ کی اور میری مدد نہیں کرتا. بہت سارے معاملات جو ہیں دنیا میں وہ اس زبان کے استعمال سے غلط ہوئے ہیں. اس زبان کے استعمال سے خراب ہو رہے ہیں اور ہوتے آئے ہیں. مثال کے طور پر آپ اور میں بڑے محنتی ہیں، ایماندار بھی ہیں، عمر کے تقاضے کے ساتھ کوئی 50 سال سے کوئی 40 سال سے چرچ کا ممبر بھی ہے. تو اگر زبان کے گندے ہیں تو خداوند بھی ہماری مدد نہیں کرے گا. زبان کے صاف ہونا، زبان کے پاک ہونا، یہ ہماری زندگی میں خوشحالی لانے کے لیے بڑی اہم بات ہے. 90% انسان کی جو مشکلیں ہیں وہ اس کی اس زبان کے استعمال کے ذریعہ سے ہوتی ہیں. 90% انسان کی مشکلیں اس کی زبان کے ذریعہ سے وہ حاصل کرتا ہے. کیونکہ زبان کا استعمال اچھا ہے. یعقوب نے اپنے خط میں بہت تفصیل کے ساتھ بتایا ہے، زبان بلا ہے، زبان زہر قاتل سے بھری ہوئی ہے، یہ چھوٹا سا عضو ہے بدن میں اور یہ پورے جنگل کو آگ لگا دیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے اس نے بڑا اس کا تجزیہ کر کے تو یہ باتیں لکھی ہیں. تو یہ سروے کے مطابق بھی یہ ہے کہ 90% انسان کی جو مشکلیں ہیں اس کی زبان کے ذریعہ سے ہوتی ہیں. عزیزو، آج کی مرکزی آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ زندگی اور موت دونوں چیزیں یہ آپ کے اور میرے منہ کے اندر جو ایک چھوٹا سا آدھ پاؤ کا لوتھڑا ہے گوشت کا، اس کے اندر ہے. کیونکہ کمیونیکیشن جب ہم کرتے ہیں تو اس زبان کے استعمال سے ہوتا ہے. دو باتیں میں بتانا چاہوں گا. نمبر ایک، اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. دو چیزیں جو زبان کے سر فہرست کنٹرول میں ہوتی ہیں، ایک تباہی اور ایک شفا. یہ میں نے دنیاوی الفاظ جو قلم بند کیے ہیں، جب ہم اس مرکزی آیت میں دیکھتے ہیں تو تباہی سے موت ہے مراد، اور شفا سے زندگی ہے. اگر آپ کی اور میری زندگی میں شفا ہے تو پھر یاد رکھیں کہ ہماری زندگی بہت اچھی ہے. زبان کے پاس یہ بھی طاقت ہے، تعمیر کرے، چیزوں کو بحال کرے اور پھر قائم رکھے. سٹیبلٹی یعنی قائم رکھنا اس کو، اور حوصلہ افزائی کرنا، انکریجمنٹ دینا، کسی کو حوصلہ افزائی کرنا، اور ایکسپریس دا لو، محبت کا اظہار کرنا اور محبت کو دکھانا کہ میں آپ کے ساتھ کس قدر اچھا ہوں یا اچھی ہوں. محبت کا
इजहार भी हम अल्फाज के जरिया से करते हैं। तामीर, कायम रहना, हौसला अफजाई और मोहब्बत का इजहार, ये चार बातें हम इस आला से, जो इनक्रेडिबल पावरफुल टूल है, इसके जरिया से करते हैं। अब दूसरे नंबर पर, बल्कि एक चीज का और मैं इजाफा करना चाहूंगा कि जुबान से हम किसी की दर्द को कम भी कर सकते हैं और किसी की परेशानी को बढ़ा भी सकते हैं। है तो अल्फाज की गेम, खेल तो अल्फाज का है, लेकिन अगर खेल अच्छा है तो फिर किसी की दर्द कम होगी, किसी की हम हौसला अफजाई करेंगे, उसको हम सराहेंगे, उसकी हिम्मत बांधेंगे। मिसाल सॉरी मिसाल के तौर पर, अगर हम किसी बीमार को उसकी तीमारदारी के लिए जाते हैं तो हम उसके लिए दुआ करते हैं। बाइबल मुकद्दस में से बड़ी उम्दा और आला अल्फाज जो कि उसके दर्द को कम कर सकें। मिसाल के तौर पर हम पहला तसल्ली क्यों पढ़ते हैं कि खुदावंद कहता है कि इन अल्फाज से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। हम तसल्ली के, फिर हम खुदावंद यीशु मसीह की बात करते हैं। यूहन्ना 14 बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें वो इत्मीनान देता हूं जो दुनिया नहीं, बल्कि इलाही इत्मीनान, तसल्ली। तो इस तरह से हम किसी के दर्द को कम कर सकते हैं, परेशानी को बढ़ा भी सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अक्सर लोग जब बीमारों का पता लेने जाते हैं तो खवातीन भी बात करती हैं, मर्द तो चलें कंट्रोल करते हैं, वो इतनी जल्दी मुझसे बात नहीं करते। तो वो औरतें आपस में कहती हैं कि ये जो नाक की ये जो हड्डी है ना, जब ये टेढ़ी हो जाती है थोड़ी सी दाएं या बाएं, तो कहते हैं भी इसकी नाक की हड्डी भी टेढ़ी हो गई है, तो ये मौत की निशानी है। आपस में ये नहीं कि उसकी हिम्मत करें कि कोई बात नहीं भाई, बीमार लोग होते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो परेशानी को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो जो बीमार होता है उसकी हर एक शख्स जो उसकी तीमारदारी के लिए आता है, उस पर उसकी नजर होती है कि ये भाई क्या कह रहा है, ये बहन क्या कह रही है, ये आंटी क्या कह रही है, ये अंकल क्या कह रहे हैं। वो बड़ी तवज्जो से सुनता है। कई लोग तो बड़ा एम्फसाइज करते हैं, जोर देते हैं कि इसको दवाई टाइम पे दो, इसकी दवाई का नागा ना करो। तो कुछ मेरे जैसे लोग कहते हैं भाई इसकी खुराक भी अच्छी करो, कोई बात नहीं, दवाई भी ठीक है लेकिन इसकी खुराक भी अच्छी करो। तो वो सुनने वाले के लिए ये बड़ी अच्छी और खुशाइन बात होती है। दूसरा पॉइंट, मिसाल 15 बाब 4 आयत में लिखा है, मोहब्बत बख्श जुबान हयात का दरख्त है, पर उसकी कजगोई की रूह की शकस्तगी का बायस है। कजगोई, कज कहते हैं पंजाबी में, अगर एक कज की थे, कज का मतलब होता है काम। तो बुरा काम की जो काजगोई है, यानी बुरी बात जो है, वो रूह की शिकस्तगी है, वो रूह को तोड़ देती है, रूह को काम नहीं, रूह को उसको काम नहीं है जिंदगी में करने देती। और जो मोहब्बत बख्श जुबान है, मोहब्बत बख्श, देखें कि कितना खूबसूरत इस आयत में वो लफ्ज लिखा गया। बख्श का मतलब होता है फ्री, देना। यानी मोहब्बत से भरी हुई जुबान जो है वो इस तरह है जैसे हयात का दरख्त है, जिंदगी का दरख्त। जिंदगी के दरख्त की बात तो कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह ने की है। वो आपको और मुझे भी जिंदगी का दरख्त बनाना चाहता है। वो जैसे उसने अपने बारे में कहा कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं और तुम मेरी डालियां हो। जो डाली फल नहीं लाती वो काट दी जाती है और वो सूख जाती है और उसके बाद उसको आग में झोंक दिया जाता है। खुदावंद हमें ऐसा दरख्त बनाना चाहता है, ज़बूर पहले बाब में, जो दरिया के किनारे लगा हुआ है, जो फलता है, बढ़ता है, हरियावल रहता है,
تو اگر صحت بخش انسان ہے تو پھر ہم ہرے درخت کی مانند ہیں، یہ بات یاد رکھیں، حیات کے درخت کی مانند ہیں، کیونکہ زندگی ہے اس میں۔ اگر کسی ڈالی کو یا ٹہن کو کاٹ کر اس سے الگ رکھ دیا جائے تو وہ سوکھ جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، وہ حیات کا درخت نہیں رہتا، اس کے سائے کے نیچے کوئی بیٹھ نہیں سکتا، اس کے سائے کے اس کے مردہ پن سے پتے بھی گر جاتے ہیں، مرجھا جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، اور کسی کام کا نہیں رہتا سوائے اس کے کہ اس کو جلایا جائے اور آگ میں جھونک دیا جائے۔ آپ اور میں کیسے درخت ہیں؟ ہماری زبان کیا کسی کے لیے حیات کا باعث بنتی ہے؟ کسی کے لیے زندگی کا باعث بنتی ہے؟ کسی کے لیے برکت کا باعث بنتی ہے؟ کج گوئی تو نہیں ہے، بری بات تو نہیں، کسی روح کی شکستگی کا باعث تو نہیں؟ اگر ہم روح کی شکستگی کا باعث بنتے ہیں تو یہ جو انکریڈیبل پاورفل ٹول ہے یہ ہمارے بدن میں تباہی کا باعث ہے۔ نمبر 3، زبور 141:3 آیت میں، اے خداوند میرے منہ پر پہرا بٹھا، میرے لبوں کے دروازے کی نگرانی کر۔ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے خداوند کے بندہ داؤد کی معرفت کہ یہ ایک دروازہ ہے، ہمارا منہ جو ہے یہ ایک دروازے کا کام دیتا ہے، یہ لب جو ہیں، یہ ہمارے ہونٹ جو ہیں، یہ ایک دروازہ ہے، لبوں کا دروازہ، اس کی نگرانی کرنی چاہیے ہمیں۔ نگرانی کون کرے گا؟ انکریڈیبل پاورفل ٹول، یعنی ہم آپ کی اور میری زبان۔ سوری، میرے منہ پر پہرا بٹھا۔ پہرے دار جو ہوتا ہے نا وہ ہر ایک کو پوچھتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم لڑکپن میں تھے تو عثمان پارک میں جب ہم رہتے تھے تو ایک دو بار چوری چکاری کے بڑا زور ہوا، چور آنے لگے تو اپنی اپنی گلی میں ہر شخص نے پہرا لگانا شروع کر دیا۔ تو ہم بھی جن کا کوئی لائسنس ہوتا تھا، ایک بندہ بندوق والا ہوتا تھا، کسی نے کلہاڑی پکڑی ہونی، کسی نے ڈانگ پکڑی ہونی، تو اس طرح سے رات کو 2-3 بندے ہم اپنی اپنی گلی میں پہرا دیتے تھے۔ کوئی بھی شخص اندر آتا تھا گلی کے محلے کے، اس سے پوچھتے تھے، جو باہر جاتا تھا اس سے پوچھتے تھے۔ پہرے کا مطلب ہوتا ہے دیکھ بھال کر، جانچ کر کے تو پھر اس کو گزرنے دینا۔ تو بائبل مقدس میں بڑا خوبصورت لفظ مجھے یہ بڑا پسند آیا ہے کہ اپنے منہ پر پہرا بٹھا، کہ ان الفاظ کی جو اپنی زبان سے صادر کرتے ہو ان کی سینسرشپ کرو۔ کیوں نکال رہے ہو؟ کس مقصد کے لیے منہ سے نکال رہے ہو؟ پہرے کا مطلب یہ ہے، اور چھان بین کر کے اس دروازے سے، جو لوگوں کا دروازہ ہے، جو پہرے دار ہم نے بٹھانا ہے، وہ سینسر کر کے بات نکالے، کسی کے لیے مفید ہو، کسی کے لیے بابرکت بات ہو، کسی کے درد کو کم کرنے کا باعث ہو، کسی کی پریشانی کو کم کرنے کا باعث ہو۔ تو اس لیے الفاظ، منہ پر پہرا بٹھانا، الفاظ کی چھان بین کرنا، یہ بڑی اہم ہے۔ نمبر 4، مثال 21 باب اس کی 23 آیت میں لکھا ہے، سوری، جو اپنے منہ اور زبان کی حفاظت کرتا ہے وہ اپنی جان کو مصیبت سے بچاتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ کہ جو شخص بھی، ہمارا بہن، ہماری بھائی، ہمارے بیٹے، ہمارے بیٹیاں، ہمارے بزرگ، ہماری بزرگائیں، ہماری مائیں بہنیں، انکل انٹیاں، جو زبان کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے منہ اور زبان کی، دروازے کی، اور یہ جو گوشت کا روتھڑا ہے ہمارے منہ کے اندر، اس کی دونوں چیزوں کی حفاظت کے لیے کہا گیا ہے۔ میں اس بات پر تھوڑا سا غور و خوض کر رہا تھا کہ
मुंह और जुबान दोनों का जिक्र क्यों किया गया है? क्योंकि अगर मुंह बंद रखते हैं तो जुबान अल्फाज नहीं बयान कर सकती। अगर कोई मुंह से चढ़ाता है किसी बच्चे को, तो अक्सर बच्चे आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं कि इसने मुझे, मेरे मुंह को मेरी तरफ मुंह करके इसने चढ़ाया है, मुझे छेड़ा है मुझे। तो इसका मतलब है कि मुंह का भी बड़ा दखल है। अगर अच्छे अंदाज से, प्यार से, मुस्कुराहट के साथ किसी के साथ बात करेंगे तो डेफिनेटली मुंह और जुबान दोनों हिफाजत का बायस बनेंगे। जान हमारी इसकी मुसीबत से बचाने के लिए इन दोनों का इस्तेमाल बड़े ध्यान से, बड़े ज्ञान से करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी और मेरी हिफाजत का बायस बने हुए हैं। मुंह और जुबान, सारी कम्युनिकेशन जेस्चर से, जुबान से, बयान से, और मुंह की हरकतों सकनाहट से। कई दफा हम इशारे से मुंह में कुछ खा रहे हैं तो कहते हैं कि इस तरफ आ जाओ भाई, आप उधर बैठ जाओ भाई। तो इसलिए मुंह और जुबान की हिफाजत करने के लिए हमें कहा गया है कि हम इस तरह से हिफाजत करें ताकि अपनी जान को मुसीबत से बचा सकें। यही जुबान बड़ी दूर ले जाती है, रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से, अजीजों कारब से, दोस्तों से। सिर्फ इस्तेमाल से ही ये हमें दूर ले जाती है। यही जुबान हमें अपनों के करीब से करीब तर ले आती है। अक्सर लोग कहते हैं कि ये तो भाई मेरे बहन भाइयों से भी मुझे मेरी बहन या मेरा भाई अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये हर वक्त में मेरी तबाही नहीं चाहता, बल्कि मेरे लिए शफा चाहता है। मेरी ये तबाही नहीं चाहती, बल्कि मेरी शफा चाहती है। यानी मेरे लिए हलाकत नहीं, बल्कि जिंदगी चाहती है। पॉइंट नंबर 5, 4 बाब 29 आयत में लिखा है कि तुम्हारी जबान से कोई नापाक बात ना निकले। पौलुस रसूल बड़ी हदायत करता है जुबान के इस्तेमाल से कि कोई नापाक बात ना निकालो। नापाक बात से क्या मुराद है? जो किसी के दर्द को कम नहीं कर सकती, वो अल्फाज जो किसी की परेशानी को कम नहीं कर सकती, वो अल्फाज जो किसी की जिंदगी के लिए मुफीद नहीं है, वो जो किसी की जिंदगी के लिए तानाजनी का बायस है, ऐसे अल्फाज, वो अल्फाज जो हमारे अंदर मोहब्बत को जाहिर नहीं करते, नफरत की अक्कासी करते हैं, वो नापाक अल्फाज हैं, नाज़ेबा अल्फाज हैं, नागवार अल्फाज हैं। ऐसे अल्फाज इस जुबान से, इनक्रेडिबल पावरफुल टूल से बयान नहीं करने चाहिए, बल्कि वही निकलें जो जरूरत के मुताबिक, बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, तमीर के लिए अच्छी हो। वही अल्फाज आपके और मेरे मुंह से निकलने चाहिए जो जरूरत के मुताबिक हों। मिसाल के तौर पर किसी के घर में हम दुआ करने के लिए गए हैं, वो परेशान है, तो तसल्ली के अल्फाज वो उस बीमार की, उस घराने की तमीर करेंगे। और फिर दूसरी बात, ऐसे अल्फाज जो तमीर के लिए हों, और ऐसे अल्फाज ताकि सुनने वालों पर फजल रहे। प्रेज द लॉर्ड। सुनने वालों पर फजल रहे, ग्रेसफुल अल्फाज हों, फजल भरे अल्फाज हों। फजल भरे अल्फाज कैसे होंगे? अच्छे, मोहब्बत से भरे हुए अल्फाज। यीशु मसीह
کہ کلام کے اس کے منہ کی باتیں جو فضل سے بھری ہوئی ہیں، جس سے ہم معمور ہو کر کسی کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں. جب ہم اس کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں تو وہ اس بات کو جان جاتا ہے کہ اس کو میری فکر ہے. عزیز و خداوند یسوع مسیح نے ہر انسان کی فکر کی، اندھوں کی فکر کی، لنگڑوں کی فکر کی، ہر قسم کے بیماروں کی فکر کی، کوڑیوں کی فکر کی، جن کو شہر سے ہی باہر نکال دیتے تھے، ان کا رہنا سہنا ہی الگ ہو جاتا تھا. خداوند نے ان کی فکر کی. کیسے فضل سے بھرے ہوئے الفاظ، کیسے تعمیر کے الفاظ. پریز دی لارڈ. کسی شخص نے، کسی انسان نے اس روح زمین پر اتنی تعمیر نہیں کی جتنی خداوند یسوع مسیح نے اپنے الفاظ سے کی ہے. اتنا فضل ظاہر نہیں کیا جتنا خداوند یسوع مسیح نے اپنے الفاظ سے فضل کو ظاہر کیا ہے. معافی، اس نے صلیب پر بھی کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں. اس نے محبت کے متعلق بتایا، اپنی مانند اپنے پڑوسی کے ساتھ محبت کرو، پورے دل، پوری جان، پوری عقل سے، پوری طاقت سے اپنے خداوند خدا سے محبت کرو. کیسی زبردست بات ہے. اس نے، خداوند یسوع المسیح نے، آپ کے اور میرے مسیحا نے لوگوں کی خوراک کے لیے انتظام کیا، ان کو کھانے کے لیے دیا. ان کی جسمانی اور ان کی روحانی دونوں کیٹیگری سے لوگوں کو تعمیر کیا، اور ان پر گریسفل بھی با فضل سے بھی ان کو معمور کیا الفاظ سے. عزیزو، آج یہ 5 پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، آپ کی اور میری زبان حیات کا دروازہ ہونا چاہیے. ایسا دروازہ جس سے زندگی نکلتی ہو، ایسا دروازہ جس سے امن، سلامتی کی باتیں منہ سے صادر ہوتی ہیں. آپ کا اور میرا منہ اس پر پہرے دار بٹھانا چاہیے. پہرے دار کون ہے؟ وہ خدا ان کا روح القدس ہے. جب آپ دعا کر کے سمجھ کر منہ سے بات سینسر کر کے نکالیں، میں کس موقع کے لیے بات کر رہا ہوں اور میں کیوں کر رہا ہوں یا کیوں کر رہی ہوں، اور پھر اپنے منہ اور زبان کی حفاظت کریں، بڑی حفاظت کریں. اس کا استعمال بڑی سوچ سمجھ کے کریں، کیونکہ یہ آپ کی اور میری جان کو بچاتا ہے. اور پھر تعمیر کے لیے آخر میں پھر اسی بات پر زور دینا چاہوں گا کہ کسی کی تعمیر کریں، تعمیر کے لیے اچھی بات کریں. پالوس رسول کہتا ہے، اور سننے والوں پر فضل رہے، ان پر سکون رہے، فضل رہے. ایسی بات کریں کہ ہمارے بہن بھائیوں پر، ہمارے خاندانوں پر فضل رہے. وہ کہیں کیا خوبصورت اور خوشائن بات کی ہے میرے بھائی نے، پاسٹر صاحب نے کتنی اچھی اور معیاری بات کی ہے. یہ تو لگتا ہے کہ میری تعمیر کے لیے کی ہے، مجھے میری شفا کے لیے کی ہے، مجھ پر فضل ہوا ہے، مجھ پر فضل کے لیے بات کی ہے. عزیزو، جب ہم زبان کا استعمال، ناقابل یقین طاقتور آلہ کا استعمال اس طرح سے کریں گے، ان 5 پوائنٹ کے مطابق، آپ اور میں بڑے خوشحال رہیں گے. زندگی بڑی خوشحال ہوگی، ہر بندہ عزت کرے گا. میں کسی کو بتا رہا تھا کہ میں روڈ پر کھڑا تھا، تو میرے پاس ایک شخص نے گاڑی کھڑی کی کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں. میں نے کہا میں جانا تو اس جگہ چاہتا ہوں، تو لیکن کوئی بات نہیں، بس آ جاتی ہے میں چلا جاتا. اس نے کہا نہیں جی آپ بیٹھے، میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں، میں نے آپ کو دیکھا ہے تو مجھے
لگا مجھے کسی ایسے اندر سے کسی نے بتایا کہ تو میں بتا رہا تھا کینیڈین خاتون کو، تو کہتی ہے ایسے ہوا نہیں کبھی کینیڈا میں. میں نے کہا میرے ساتھ ایسے ہوا ہے، یہ ریسنٹلی ہوا ہے. پہلے وہ مجھے اپنے گھر میں لے گیا، مجھے اس نے پانی پلایا، پھر وہ مجھے میرے گھر میں چھوڑ کے گیا. سوری. تو یہ میرے ساتھ ہوا ہے. یہ آپ کے اور میرے انداز، لائف سٹائل سے، ہمارے کھڑے ہونے سے، ہمارے بات کرنے سے، ہمارے انداز سے، ہماری تعمیر جو ہوئی ہے اس سے، اور فضل جو خداوند کا آپ پر اور مجھ پر ہے، اس سے یہ چیزیں ممکن ہیں. عزیزو، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ 90% انسان کی مشکلیں اس کی زبان سے پیدا ہوتی ہیں. عزیزو، اس زبان کا اچھا استعمال کریں، دل دکھانے والا نہ کریں، کسی کو پریشان کرنے والا نہ کریں، درد دینے والا نہ کریں. تعمیر اور فضل کا اچھا استعمال کرتے ہوئے اس کی اتنی اچھی تعمیر کریں کہ ایسی وہ بلڈنگ بن جائے، ایسی عمارت بن جائے جو بڑی اعلیٰ اور شاندار ہو. متی کی انجیل میں لکھا ہے کہ تم ایک عمارت ہو. یہ مقدس ہے، اس مقدس میں خدا رہنا چاہتا ہے، جو فضل سے بھرا ہوا خدا ہے، جو تعمیر کرنے والا خدا ہے. تو جب یہ اچھی عمارت ہوگی، اس کی تعمیر اچھی ہوگی، پھر وہ اس میں رہے گا اور اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا، اپنے جلال کو ظاہر کرے گا، معجزات کے ذریعہ سے، کلام مقدس کی پاک باتوں کے ذریعہ سے، اور روزمرہ کی الفاظ کے ذریعہ سے. خداوند آج کے مقدس پاک کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے کثرت سے برکت بخشے. آمین. خداوند آپ آمین. سب کو بڑی برکت دے. آمین. شکریہ پاسٹر سائمن صاحب، خدا آپ کو بہت برکت دے. آپ نے بہت سی باتیں ہم تک پہنچائی ہیں تاکہ ہماری زندگیاں سدھر جائیں اور خدا کی طرف رجوع کریں اور خدا کے برکزیدہ رہیں. بہت بہت شکریہ پاسٹر سائمن صاحب آپ کا. خدا آپ کو اپنی برکتوں سے مالا مال کرے. جی پاسٹر لطیف صاحب، آپ ساری مناجاتیں خدا کے حضور پیش کریں، اور سسٹر زیبا آپ نے دعائے ربانی میں ہماری رہنمائی کرنی ہے، اور پاسٹر سرور صاحب خدا کی برکت سے ہمیں رخصت کریں گے. جی پاسٹر لطیف صاحب. جی پاسٹر لطیف صاحب، میری آواز آ رہی ہے؟ جی بھائی، آپ کی آواز آ رہی. ٹھیک ہے، شکریہ پاسٹر جی. خدا کی حضور میں آپ مناجاتیں خدا کے حضور پیش کریں اور پاک کلام کی شکر گزاری کے لیے دعا کریں. پاسٹر سائمن صاحب کے